صبح دیر گئے میں اپنے آفس میں لوٹ آیا۔ ہماری رپورٹ ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی تھی اور آپریشن کی کامیابی پر گو کے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن بے گناہ انسانی جانوں کے ضیاع کا دکھ سب نے محسوس کیا۔ خصوصاً نوجوان افسر اس بات پر کف افسوس مل رہے تھے کہ انہیں بادل نخواستہ سویلین کے خلاف کارروائی میں حصہ لینا پڑا۔ میں اپنے کمرے میں دھری کرسی پر قریباً بے جان سا لیٹا رات کے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ شہر میں کرفیو کا نفاذ ہو چکا تھا۔ نہ بھی ہوتا تو اتنی قتل و غارت کے بعد شاید کوئی بھی باہر آنے کی جرت نہ کرتا۔ میرا اردلی اب تک 2 مرتبہ میرے لیے چائے بنا کر واپس لے جا چکا تھا۔ وہ میرے سامنے چائے رکھ دیتا اور جب ٹھنڈی ہو جاتی تو اٹھا کر واپس لے جاتا۔ اسے اپنے صاحب کے ذہنی کرب کا احساس تو ضرور تھا، لیکن شاید وہ بھی میرے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے جب سوچ سے میری نسیں ٹوٹنے لگیں تو میں اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر میں نے باہر سڑک پر نظر دوڑائی۔ دور دور تک کسی ذی ہوش کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف موت جیسا گہرا سناٹا طاری تھا۔ مین گیٹ پر کھڑا گارڈ مجھے باہر دیکھ کر مزید چوکس ہو گیا تھا۔ برآمدے کے ایک کونے میں ہماری جیپ کھڑی تھی، جس میں نصب وائرلیس پر میرے ایک ماتحت نے دوسری پٹرول کرنے والی سیکیورٹی کی جیپوں سے رابطہ کر رکھا تھا۔ اچانک وہ اپنے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر میری طرف آیا۔ سر، آپ کے لیے میسج ہے، اس نے اپنی ایڑیاں بجا کر مجھے تعظیم گزارتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیے۔ ڈھاکہ میں گشت کرنے والی ایک آرمی جیپ سے ایک لیفٹیننٹ مخاطب تھا۔ سر، ہم نے یہاں ایک مشتبہ لڑکی کو گرفتار کیا ہے۔ لڑکی اپنا نام عظمیٰ بتاتی ہے۔ وہ یہاں ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا اصرار ہے کہ سوائے آپ کے اور کسی سے بات نہیں کرے گی۔ خود کو آپ کا سورس بتاتی ہے۔ اسے احترام سے یہاں تک پہنچا دو، تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیڈ فون اتار کر میں دوبارہ برآمدے میں آن کھڑا ہوا۔ پریشان تو پہلے ہی تھا، اب پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ میں حیران تھا کہ عظمیٰ کو جس جگہ سے آرمی کے گشتی دستے نے گرفتار کیا تھا، وہ اس کے گھر سے کم از کم 7-8 میل دور تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہاں کیا لینے گئی تھی۔ اگر اسے پناہ ہی درکار تھی تو وہ میرے آفس کا رخ کرتی۔ اسے علم تو تھا کہ میرا دفتر کہاں ہے۔ ابھی میں کسی فیصلے پر پہنچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس مسئلے پر مزید سوچ بچار ملتوی کر کے برآمدے سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ مجھے آتے دیکھ کر گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سڑک پر دور دور تک موت کا سا پرہول سناٹا طاری تھا۔ ماحول پر سکتہ کی کیفیت طاری تھی، لیکن انٹیلیجنس میں رہنے اور حالات سے باخبر ہونے کی وجہ سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ جب یہ سکتہ ٹوٹے گا تو اس سے کون سی قیامت جنم لے گی۔ اس خاموشی کے نیچے منڈلاتے چکراتے طوفان کی شدت کا اندازہ مجھ سے بہتر کون تھا کہ جب یہ خاموش آتش فشاں پھٹے گا تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے احساس تھا کہ ان حالات میں یہ آپریشن ناگزیر تھا۔ فاسد مادہ الگ کیے بغیر، چیر پھاڑ کیے بغیر جسم کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ نشتر ضرورت سے ہی زیادہ گہرا چلا گیا ہے۔ جانے عملے جراحت کی باریکیاں کیسے نظر انداز کر دی گئیں، جانے کیوں اس عملے جراحی کے تمام تقاضے مد نظر نہ رکھے گئے۔ کچھ بھی ہو، بہرحال میں محسوس کر رہا تھا کہ اب ہمیں خود کو آنے والے کسی بڑے طوفان کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے لیے بہرحال تیار رکھنا چاہیے۔ دور سڑک کے ایک موڑ سے ایک فوجی جیپ مجھے اس طرف آتی دکھائی دی، پھر اس کے سوار بھی نمایاں ہونے لگے۔ اگلی سیٹ پر مجھے عظمیٰ بیٹھی نظر آئی۔ اس لیفٹیننٹ نے عظمیٰ کو مکمل احترام دیا تھا۔ وہ جان گیا ہوگا کہ عظمیٰ پاکستان آرمی کے لیے قابل احترام کیوں ہے۔ جیپ میرے نزدیک روک کر لیفٹیننٹ اتر کر باہر آیا۔ چہرہ شناسا دکھائی پڑتا تھا۔ اس نے اور اس کے ہمراہیوں نے مجھے تعظیم گزاری اور عظمیٰ کو میرے سپرد کرنے کے بعد معمول کی کارروائی کر کے واپس چلے گئے۔ عظمیٰ اور میں اکٹھے ہی اپنے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات برسنے لگی، بالکل یوں جیسے وہ رونے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو، اور مجھے دیکھتے ہی اب اس کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے صبر کی تلقین کرنا مناسب نہ جانا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اچھی طرح رو کر اپنا دل ہلکا کر لے۔ اس بات کا اندازہ تو میں کر ہی چکا تھا کہ ضرور اس پر بھی کوئی قیامت ٹوٹی ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ کوئی انہونی نہیں تھی، آج نہیں تو کل، بہرحال اسے ایک بڑے روحانی گھاؤ سے گھائل ہونا ہی تھا، اس پر علم ٹوٹنا ہی تھا۔ شاید قدرت نے انسانوں کو بڑے دکھ اور بڑی خوشیاں دینے کے اوقات کار سے اس لیے مطلع نہیں کیا کہ وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو کر ان کی شدت کے احساس سے عاری نہ ہو جائیں۔
عجیب اسرار ہے ہستی، بھید بری خوشیاں، بھید بڑے دکھ ہیں جو انسانوں کا نصیبہ بن جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ نارمل ہو گئی۔ میں نے ابھی تک اس سے استفسار نہیں کیا تھا، کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، لیکن عظمیٰ جانتی تھی میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے مجھے رات اپنے ساتھ گزرنے والے واقعات سے آگاہی بہم پہنچائی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والدین کو جانے کہاں سے رات 9 بجے علم ہو گیا تھا کہ آرمی ایک بڑا آپریشن کرنے والی ہے۔ ان لوگوں نے گھر چھوڑ کر بھاگنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ رات قریباً 9:30 بجے ایک وین ہمارے گھر آئی، عظمیٰ نے بتایا۔ افراتفری میں جمع کردہ زیورات اور خاصی تعداد میں کرنسی سمیت میرے والدین نے اس میں راہ فرار اختیار کرنا تھی۔ وین میں پہلے ہی سے ایک عورت اور 3 مرد موجود تھے۔ ان لوگوں کے پاس آتشیں ہتھیار بھی تھے، اور میں نے اس بات کا اندازہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ہم نے ان کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ مجھے یہاں چھوڑ جائیں، مجھے پاکستانی فوجی کچھ نہیں کہیں گے، لیکن والد نے سختی سے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو قدرے نارمل کیا اور بولی۔ اس مرحلے پر اچانک میری ماں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرے والد سے کہا، شمس الدین، آج تک میں نے ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہارے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کی ہے، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ معاملات وہ نہیں جو تم مجھے بتاتے آئے ہو۔ حالات کچھ اور ہیں، بات کچھ اور ہے۔ تم نے آج تک مجھے یہی بتایا کہ ہم زیر زمین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن مجھے آج علم ہو گیا ہے کہ دراصل تم ایک غیر ملکی طاقت کے اس حکومت کے ایجنٹ ہو جو روز اول سے ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کر رہی، جس نے اپنی تمام توانائیاں ہمیں تباہ کرنے کے لیے مختص کر دی ہیں۔ تم غدار ہو شمس الدین، تم غدار ہو۔ خدا کی لعنت ہو تم پر، خدا مجھے معاف کریں۔ نادانستگی میں مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے معاف کریں، لیکن اب جب کہ تمام حالات کا مجھے علم ہو چکا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، کیا بک رہی ہو؟ یہ پاکستانی فوج ہماری دشمن ہے۔ اگر تم یہاں رہ گئی تو یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، تمہاری بیٹی کی آبرو ریزی کریں گے۔ میرے والد نے کہا، تم بکتے ہو، بکواس کرتے ہو تم، میں جانتی ہوں تمہارے منہ میں اپنی زبان نہیں، تم نے اپنا ضمیر گروی رکھ دیا ہے غیروں کے پاس، چند ٹکوں کے عوض۔ تم بک چکے ہو شمس الدین، تمہاری حیثیت فروخت ہو جانے والے جانور سے زیادہ نہیں رہی۔ تمہاری آنکھوں پر ہوس کی پٹی بند گئی ہے، تم اندھے ہو گئے ہو شمس الدین۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری ماں اس لمحے ایک بدلی ہوئی عورت تھی، ایک مسلمان عورت تھی، قرون اولیٰ کی مجاہدہ، ایسی مسلمان ماں جس کا یہ روپ دیکھنے کے لیے میں ترس رہی تھی۔ میرے باپ نے غصے سے کھولتے ہوئے اسے گالیاں دینا شروع کر دیں اور دھمکیاں دینے لگا۔ وہ حواس باختر پاگل کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ کمزور عورت دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر اتنی زور سے دیوار سے ٹکرایا کہ اس سے خون بہنے لگا۔ میری ماں کتنی بہادر، کتنی عظیم عورت ہے، مجھے اس کا احساس تھا نہ علم۔ اس روز میں نے اس موم کی عورت کو فولاد بنتے دیکھا۔ اس نے کہا، شمس الدین، اگر مرنا ہی مقدر ہے تو بھی میں اپنے مسلمان بیٹے یا بھائی کی گولی سے مرنا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی، لیکن ان ہندو بھیڑیوں کو اپنا خون پینے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ تم مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی۔ نہ ہی کوئی میرے جیتے جی میری بیٹی کو یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ میری بہادر ماں میرے اور ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ میرے والد نے تیش میں آ کر بندوق سیدھی کر لی اور میری ماں سے کہا، وہ اسے گولی مار دے گا۔ یہ کام ہم کریں گے شمس الدین، یہ تمہارا کام نہیں۔ آنے والوں میں سے ایک نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پستول سیدھا کر لیا۔ اے بڑھیا، چپ چاپ چلتی ہے یا؟ اس درندے نے جس کی شکل پر لعنت برس رہی تھی میری ماں سے کہا۔ ہرگز نہیں، میری ماں نے میرے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ مار دو اسے، وقت ضائع نہ کرو، ختم کرو، میرے غدار باپ نے اس سے کہا۔ شمس الدین، میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن مرتے ہوئے بھی مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم کبھی انہی لوگوں کے ہاتھوں کتے کی موت مارے جاؤ گے جن کے لیے تم نے اپنے دین، اپنے وطن اور اپنے آپ سے رشتہ توڑ لیا۔ تقریر بہت کرتی ہے۔ اس شخص نے میری ماں کو گالی دی اور پستول لے کر اس کے نزدیک آ گیا۔ چلتی ہے یہاں؟ اس نے میری ماں کی کن پٹی پر پستول کی نالی رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ بیٹی، مر جانا لیکن اپنے باپ کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا، اس نے بجائے اس بھیڑیے کو جواب دینے کے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ اس درندے نے میری ماں کی کن پٹی پر گولی چلا دی۔ عظمیٰ سسکیاں لے کر رونے لگی، خود میرا دل بھر آیا تھا۔
نہ جانے کسی کمزور لمحے پر 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آنسوؤں کی نمی نے مجھے احساس دلایا کہ میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے آنسو صاف کیے اور عظمیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے صبر کی تلقین کی۔ مجھے معلوم نہیں میری شہید ماں نے آخری لمحے کیا کہا ہوگا، کسے یاد کیا ہوگا، کیا باتیں کی ہوں گی۔ وہ وحشی مجھے گھسیٹتے ہوئے وین تک لے گئے۔ اپنے آنسو پونچھ کر اس نے خود کو قدرے نارمل کیا۔ وین کو 1-2 مرتبہ حادثہ پیش آتے آتے رہ گیا۔ ایک جگہ ہم لوگ گھیرے میں آ گئے۔ کسی طرف سے آرمی کا ٹرک آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے وین کو رکنے کا اشارہ کیا تو وین والوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ قدرت نے شاید ابھی اور کوئی دکھ دیکھنے کے لیے زندہ رکھنا تھا۔ میں اس افراتفری میں ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ رات کے اندھیرے نے مدد کی، ورنہ انہوں نے مجھے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ساری رات میں اس ٹوٹی ہوئی عمارت میں چھپی اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بعد کے واقعات کا علم مجھے لیفٹیننٹ کی زبانی ہو گیا تھا۔ اصلی روپ دراصل یہی تھا، یہی ہے ہر مسلمان کا اصلی روپ۔ وقت نے، حالات نے، منافقت نے جتنے خول اس کی شخصیت پر چڑھا دیے تھے، کسی شوریدہ سر لمحے نے وہ سارے خول اتار کر پھینک دیے۔ شاید یہی ہوتا ہے نجات پانے کا لمحہ۔ عظمیٰ کا ان حالات میں اپنی جان اور عزت سمیت زندہ بچ کر نکل جانا اگر معاوضہ تھا تو اس معاوضے کا سبب بھی یقیناً اس کی ماں کی دعائیں تھیں۔ میرے لاکھ صبر کی تلقین کے باوجود اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ کوئی حادثہ گزرا تھا اس دہان پان سی لڑکی پر، کوئی قیامت سی قیامت ٹوٹی تھی اس پر۔ میں اسے دلاسا دے رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب بیکار ہے۔ اس کا تو سب کچھ لٹ چکا تھا، اسے تو روتے روتے مر جانا چاہیے تھا، دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا جانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بڑی ظالمانہ سوچ تھی۔ یہ تو بیمار گھوڑے کا علاج بندوق کی گولی سے کرنے والی بات ہے۔ لاشعوری طور پر اس نے مجھے اپنا سہارا بنا لیا تھا۔ کتنی کمزور ڈھال اپنے سامنے تان لی تھی اس نے، میری بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ حالات کی، حادثات کی زوردار کاٹ کا مقابلہ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو خود ایک ناتواں کمزور درخت کی طرح ہوا کے تھپیڑوں کا عذاب سہ رہا تھا۔ بس تھا کہ میری جڑیں مضبوط تھیں، لیکن جانتا تھا کہ زوردار آندیاں تناور درختوں کے تنے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ زمین میں جڑیں کون تلاش کرتا پھرے، جانے پھر کب یہ جڑیں اپنا سر باہر نکالیں اور پودا زمین سے باہر آئے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ اپنے ہی ملک کی ایک مسلمان لڑکی کو سہارا دوں، بھلے میں کتنا ہی کمزور سہی۔ میں نے عظمیٰ کو حوصلہ دیا، اسے چپ کروایا، اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس نہ کریں، ساری پاکستانی قوم اس کا کنبہ ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، عزم دیا، اس کے جذبہ حریت کو، جذبہ حب الوطنی کو سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں آرمی کی جیپ میں اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ زر تھی، سارا محلہ سائیں سائیں کر رہا تھا، سورج کی روشنی نے رات کی سیاہی کو ننگا کر دیا تھا۔ سڑک کے کنارے، کبھی کبھی سڑک کے بیچوں بیچ کوئی بے گور و کفن لاش پڑی دکھائی دے جاتی تھی۔ فضا بارود کی بو اور گناہوں کے بوجھ سے بوجھل اور ماحول چھلنی ہو رہا تھا۔ یاس کی ایک لہر من ساگر سے اٹھتی اور مجھے دور تک بہا کر لے جاتی، دوسری لہر پٹکتی اور مجھے حقائق کے تپتے ریگزاروں پر لا کر پھینک دیتی۔ ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے ہاتھ میں عظمیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے میں ان کے برآمدے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ میری نظروں کے عین سامنے بڑے صوفے پر اس کی ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اگر میں نے عظمیٰ سے اس کی شہادت کی کہانی نہ سن لی ہوتی تو میں اسے زندہ ہی سمجھتا۔ مجھے یاد آ گیا کہ عظمیٰ کی ماں اکثر اسی جگہ بیٹھا کرتی تھی۔ خون اس کی کن پٹی سے بازو پر پھیلتا اس کی سوتی ساڑی کے دامن کو بھگوتا ہوا صوفے اور زمین پر بچھے قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ سر کے دائیں طرف جہاں گولی لگی تھی ایک سیاہی مائل سفت دائرہ بن چکا تھا، جس پرسکون انداز میں اس کی ماں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ فرشتہ اجل نے بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے اس کی جان لی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کھلی آنکھوں کو بند کر دیا اور صوفے پر لٹا دیا۔ اس حالت میں لاش اکڑ جانے کا خطرہ بہرحال موجود تھا۔ عظمیٰ کے صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں راستے میں اسے سمجھاتا آیا تھا کہ حوصلے سے، ہمت سے حالات کا سامنا کرنا، لیکن یہاں آ کر میرا اپنا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ کوئی بے نام سی کسک نیزے کی انی کی طرح میرے کلیجے میں اترنے لگی تھی۔ مجھے اپنا آپ ٹوٹتا اور پھر ٹوٹ کر بکھرتا محسوس ہوا، لیکن جلد ہی میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے سسکیاں لیتی عظمیٰ کے قریب بیٹھ کر پھر یقین دلایا، عظمیٰ تم خود کو اکیلی نہ سمجھنا،
سارے پاکستان کی فوج تمہاری ماں ایسی ماؤں کی حفاظت کرے گی۔ میں پاکستانی فوج کا ایک نمائندہ تم سے عہد کر نیند نہیں سونے دوں گا۔ انہیں پاتال سے نکال کر کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ ان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی عظمیٰ، اس دنیا میں، اس سرزمین پر۔ اور بیچاری دھان پان سی کمزور سی بے بس سی بنگالی لڑکی، جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں سرخی مائل ڈورے تیر رہے تھے، اس کے سانولے رنگ میں زندگی اپنے پورے جوبن کے ساتھ زندہ تھی، جس کے کپ کپاتے ہونٹ، لرزتا بدن، شفیع القلب کو بھی رلا دینے کی، مار ڈالنے کی سکت رکھتا تھا۔ اس کمزور سی بے بس بنگالی لڑکی نے میری بات پر یقین کر لیا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ میرے بازید ہونے پر اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے بھی ڈال لیے۔ میں نے اس گھر سے بستر کی ایک چادر اس کی ماں کی لاش پر ڈال کر اسے ڈھانپ دیا تھا۔ یہ لڑکی اب میری حفاظت میں تھی۔ اس نے مجھ سے امان طلب کی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی پناہ اور حفاظت میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑی تھی۔ میں نے اپنی جیپ میں نصب وائرلیس کے ذریعے میڈیکل کور کے کچھ لوگوں کو وہاں طلب کیا۔ محلے کی کچھ عورتیں عظمیٰ کے بلانے پر وہاں آ گئیں۔ خدا جانے وہ غدار کہاں تھے، وہ مفتی بہانی کے خونخوار بھیڑیے کون تھے۔ مجھے تو یہاں آنے والی ہر عورت کے چہرے پر ایک ہی سوال دکھائی دے رہا تھا کہ آخر انہیں کس چیز کی سزا دی گئی ہے۔ انہیں اپنے اور بیگانوں کے دوہرے عذاب کا سامنا تھا۔ غدار اندر سے اور اپنے باہر سے ان پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ عورتیں عظمیٰ کو دلاسا دینے لگیں۔ اس محلے میں اس کی والدہ کی کچھ شاگرد بھی رہتی تھیں، وہ بھی چلی آئیں۔ مجھے آج دوسرے جنازے کا اہتمام کرنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا واحد اور عظمیٰ کی ماں تو خوش قسمت ہیں، ان کے تو جنازے اٹھے، انہیں دفن ہونے کو زمین تو نصیب ہوئی۔ یہاں تو جانے کتنے بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے، کون جانے ان میں کتنے محب وطن تھے اور کتنے غدار۔ دوپہر تک انہوں نے مرحومہ کو نہلا کر کفن میں لپیٹ دیا۔ بمشکل سارے محلے سے 3-4 مرد ہی میسر آئے تھے، باقی خوفزدہ ہو کر دبکے رہے۔ کوئی جنازے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے میڈیکل کور کے کچھ لوگوں کی مدد سے جنازہ اٹھایا۔ قبرستان کچھ دور نہیں تھا۔ عظمیٰ کو یہیں چھوڑ کر ہم اسے دفنانے چلے گئے۔ اس کے لیے قبر بھی ہم نے خود تیار کی تھی۔ میں نے اس عورت سے جنم نہیں لیا تھا، لیکن یہ عورت میری ماں تھی، میری ساری قوم کی ماں تھی۔ اس لمحے مجھے بالکل یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنی ماں کے جسد خاکی پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ واپسی پر میں عظمیٰ کے گھر ہی چلا آیا۔ مجھے بہت کچھ سوچنا اور بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچنا تھا۔ حالات نے مجھے عجیب چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، جہاں سے فرار کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہاں ڈھاکہ میں میری صرف ایک پنجابی فیملی سے آشنائی تھی۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ لوگ میرے نزدیکی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس فیملی کا سربراہ معظم تھا۔ ہماری عمروں میں 10-12 سال کا تفاوت رہا ہوگا، لیکن اپنے علاقے کی روایت کے مطابق ہم جلد ہی آپس میں بے تکلف ہو گئے۔ معظم کے 3 بچے یہاں زیر تعلیم تھے اور وہ پولیس میں DSP کے عہدے پر تھا۔ میرے دفتر کے نزدیک ہی چند مغربی پاکستان کے سرکاری ملازمین رہائش پذیر تھے، ان میں معظم بھی رہتا تھا۔ میرے دماغ میں آیا کہ اس موقع پر صرف وہی میرے کام آ سکتا ہے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کسی بھی لمحے میری کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی تھی۔ پھر اسپیشل سروسز گروپ سے میرا تعلق ہونے کے ناطے مجھے کوئی بھی اہم ڈیوٹی کسی بھی علاقے میں سونپی جا سکتی تھی۔ معظم سے میں نے عظمیٰ کا تذکرہ تو کیا تھا، لیکن اس کی خدمات کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پولیس افیسر بعد میں تھا، پہلے میرا گرائیں۔ یہ کیسے ممکن تھا میری بات نہ سمجھتا۔ متعدد مرتبہ اس نے عظمیٰ کے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن میں سیکیورٹی کے نظریہ سے اسے ٹالتا آیا۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اب تو سارا کھیل ہی ختم ہونے جا رہا تھا۔ میں نے عظمیٰ سے تھوڑی دیر تک لوٹ آنے کا کہا اور سیدھا معظم کے گھر کی طرف چل دیا۔ بیچارہ رات کا تھکا ماندہ صبح دیر گئے آ کر سویا تھا، کر دیا۔ آنکھیں ملتا معظم جب بیٹھک میں آیا تو مجھے وردی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیریت، کیا اب ادھر چڑھائی کا ارادہ ہے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے لطیف پیرائے میں رات کے واقعات کے متعلق طنز کیا۔ ہاں معظم، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ معظم، آج تمہارے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ بس یوں جانو کہ حالات نے مجھے جس امتحان میں ڈال دیا ہے اس سے سرخروئی تب ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دو گے۔ یار کیا پہلیاں بھجوا رہے ہو، بات کرو۔ تم جانتے ہو ہماری طرف محبت غیر مشروط ہوتی ہے، اور یہ بھی جان کر آئے ہو کہ میں کسی معاملے میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ہاں جانتا ہوں، اپنی مٹی کی پہچان ہے مجھے۔
جس مٹی نے تمہیں اور مجھے حوالہ دیا ہے اس کی روایات سے بھی آگاہ ہوں۔ میں نے معظم کو ساری کہانی سنا دی۔ اس کی بیوی کو میری خواہش پر معظم نے وہیں بلا لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا جیسے میں عظمہ کی کہانی سنا رہا تھا ان کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ یہ سیدھے سادے لوگ تھے، جو دلوں میں تھا وہی چہروں پر، اور ان کے چہروں سے میں نے یہ تحریر بخوبی پڑھ لی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ایسی عظیم لڑکی کو خراج گزار رہے ہوں گے۔ تم مطمئن رہو شیر افغن، وہ صرف تمہاری ہی نہیں میرے ملک کی امانت ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بہن کی طرح زندگی کے آخری لمحات تک اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا۔ دعا کرنا خدا مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے۔ میری بات کے خاتمے پر اس نے مضبوط ارادے سے کہا، ہمیں اس کے پاس چلنا چاہیے۔ معظم کی بیوی نے کہا، ان کے بچوں کو نانی مغربی پاکستان لے گئی تھی۔ گو کہ اس نے چند روز کا بہانہ کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ جب تک حالات صحیح نہ ہوں بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ شام کی آمد تھی جب میں معظم اور اس کی بیوی کے ساتھ عظمیٰ کے گھر پہنچا۔ عظمیٰ سے میں نے معظم کا ذکر کر رکھا تھا، اس لیے تعارف میں کوئی تفصیل نہیں بتانی پڑی۔ معظم کی بیوی نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں رہنے دیں گے۔ شام ڈھلے تک میں وہیں رکا رہا، پھر بھابھی نے مجھے اور معظم کو واپس بھیج دیا۔ وہ عظمیٰ کے ساتھ اس کے گھر ہی میں رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا ابھی عظمیٰ کو اس گھر سے الگ کرنا ٹھیک نہیں۔ ہم نے ارادہ یہی کیا تھا کہ اس گھر کو تالا لگا دیا جائے اور عظمیٰ کو یہ لوگ اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب حالات بہتر ہو جائیں تو ہم یہاں مقیم ہو جائیں گے۔ فی الوقت کسی پنجابی کا اس علاقے میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن وہ عظیم لوگ میرے لیے، عظمیٰ کے لیے، پاکستان کی ایک بیٹی کے لیے اپنی جان سے بھی گزرنے کو تیار تھے۔ میں نے احتیاطاً یہاں پیٹرول کرنے والی آرمی کی ٹیم کو اس گھر کی نشاندہی کر دی تھی۔ یوں بھی یہ ہمارا فرض تھا کہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم عظمیٰ کی ہر ممکن حفاظت کریں۔ لوٹتے ہوئے میں مطمئن تھا کہ اب عظمیٰ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔